اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال وانما سميت باسماء الافعال لأن معانیها افعال الى آخرها۔ نویں نوع جو ہے عوامل سماعیہ میں سے ان اسماء کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جس کو اسماء الافعال نام رکھا گیا ہے۔ اب یہاں مصنف نے آٹھویں جو نوع تھی اس کے ساتھ اس کو نہیں ملایا، چونکہ آٹھویں نوع میں بھی ان اسماء کے بارے میں ہم نے تذکرہ کرنا تھا جو اسم کو نصب دیتے تھے، تو یہ نوع بھی اسماء الافعال بھی اسم کو نصب دیتے ہیں، تو اس نوع کو یعنی نوع تاسع کو نوع ثامن کے ساتھ ملا کر بیان کرتے تو بہت اچھا تھا۔ تو یہاں مصنف سب سے پہلے اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ وجہ یہ کہ یہ جو نوع ثامن میں جو اسماء کے بارے میں جو اسم کو نصب دینے ہیں اس کے بارے میں جو تذکرہ ہونا تھا وہ فقط بفقط ان کا کام اسم کو ہی نصب دینا تھا، اس کے علاوہ اور کام نہیں تھے۔ لیکن یہاں پہ اس اسماء الافعال میں اس کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے بعض جو ہے اسم کو نصب دیتے ہیں اور ان میں سے بعض جو ہے اسم کو رفع دیتے ہیں۔ نصب دیتے ہیں تو مفعول بنا کر، رفع دیتے ہیں تو فاعل بنا کر، تو اس لیے یہاں اس کو مؤخر رکھا ہے، چونکہ یہاں دو قسمیں، ایک نصب والا اور ایک رفع والا۔ اب اسماء الافعال اس نوع میں بیان کریں گے۔ اب اسماء الافعال کو اسماء الافعال کیوں کہا گیا؟ چونکہ دنیا میں یہ قاعدہ ہے یا دستور ہے کہ دو چیزیں آپس میں مل جائے تو دوسرے والے کا نام اور پہلے والے کے نام کو ملا کر کوئی ایسا نام رکھتا ہے جس سے دونوں کی علامتیں اور شناخت باقی رہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے۔ اسماء الافعالی چند اسماء ہیں جو افعال بھی ہے، یعنی اسم ہے بذات خود، لیکن یہ اسم افعال کے معنی دیں گے، فعل جس چیز پر دلالت کرتے ہیں اس پر یہ دلالت کریں گے۔ اب یہاں پر حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم ہے جو معنی فعل میں استعمال ہو رہا ہے تو فعل ہی رہنے دیتے، اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو بہت سارے مفسرین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ اختصار کے لیے ہے، چونکہ آپ فعل کو استعمال کریں گے تو غائب کے لیے الگ، مخاطب کے لیے الگ، مذکر کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ، جمع کے لیے الگ، ہر ایک کے لیے، ہر ایک صیغوں کے لیے الگ الگ صیغے آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسماء الافعال میں ان کا اختصار ہوتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے لیکن وہی اسم جو ہے امر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اختصار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ کل اسماء الافعال کی تعداد جو ہے یہاں پر 9 بیان کر رہے ہیں، جو ان میں سے 6 ہیں وہ امر کے معنی دیں گے، امر حاضر کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور یہ جو امر حاضر کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ اپنے مابعد آنے والے اسم کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیں گے، مفعول بنا کر نصب دیں گے۔ تو اب یہ 6 کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا جو ہے رویدہ ہے۔ رویدہ یہ اسم ہے، رویدہ رواد سے ہے، یہ رویدہ ہے، یہ اسم ہے۔ اس کو وضع کیا گیا ہے امہل کے لیے۔ امہل کا معنی ہوتا ہے مہلت دو، یعنی اس کو مہلت دو، تو یہ رویدہ اسم ہے، معنی فعل دے رہا ہے، مہلت دو۔
اب اگر امہل کو استعمال کرتا تو آپ امر حاضر کو ہی ایک مذکر کے لیے استعمال کرتے، اگر مؤنث کے لیے استعمال کرتے تو امہلی پڑھتے، لیکن یہاں پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ رویدہ پڑھیں گے تو آپ مفرد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، سب کے لیے یہی لفظ استعمال کریں گے۔ اور یہ رویدہ جو ہے ہر کلام کے ابتدا میں آتے ہیں، اول کلام میں آتے ہیں، جیسے روید زیدن، روید زیدن ای امہل زیدن، روید زیدن امہل زیدن، یعنی زید کو مہلت دو۔ اب یہاں زیدن مفعول ہے، منصوب ہے، اسم ہے رویدہ کے لیے، اور رویدہ اس کا عامل ہے۔ دوسرا جو ہے بلہا ہے، یہ بھی اسم ہے، اور یہ بلہا وضع کیا ہے کس کے لیے؟ دع کے لیے، دع فعل امر ہے۔ اب یہ دع کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دو، یہاں پر آپ کہیں گے بلہ زیدن، زید کو چھوڑو، یعنی ای دع زیدن، زید کو چھوڑ دے۔ تو دع جو ہے اسماء افعال میں سے ہے، اور زیدن جو ہے مفعول ہے، منصوب ہے، اسم۔ اسی طرح جو ہے اسماء الافعال میں سے تیسرا جو ہے دونکا ہے۔ دونکا اس کو خذ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا جو فعل بنے گا، جس فعل کے لیے اس کو وضع کیا ہے وہ ہے خذ۔ اب یہاں پر دونک زیدن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خذ زیدن، زید کو پکڑ لو، تو اس معنی میں آئے گا۔ تو یہاں پر زیدن مفعولیت کی بنا پر نصب ہوئی، اور یہ اسم ہے دونکا کے، دونکا نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جو ہے علیکہ ہے، علیکہ۔ اب یہ علیکہ کا جو موضوع فعل ہے وہ ہے الزم، لازم قرار دینا، یہ یا الزم کا معنی پکڑ لینا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الزم کا معنی واجب قرار دینا، لازم قرار دینا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کو یوں دوسرا معنی دے دیں تو آپ پکڑنے کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر الزم زیدن ہوگا، علیکہ زیدن، یعنی الزم زیدن، زید کو پکڑ لو، اس کے معنی میں آئے گا، یعنی زید پر واجب ہے، اس کے معنی میں ہوگا۔ تو یہاں پر علیکہ نے، علیکہ یعنی دو لفظوں کا جو ہے مرکب ہے، تو یہ جو ہے اسم ہے، اور جو ہے زیدن اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، اسم نصب منصوب۔ اور اسی طرح حی حلا، حی حلا ہے، حی حلا یہ اسم ہے، اور اس کے جو مقابل میں جو فعل اس کے لیے وضع ہوا ہے وہ ایتی ہے، ایتی۔ ایتی کا مطلب ہے لانا، لے آؤ، یعنی ساتھ لے آؤ۔ ایتی کا جو لفظی جو لغات کے معنی میں دیکھا جائے تو کسی کو ساتھ لے کے آنا، اس کو ساتھ لے کے آئیں، لے آئیں۔ تو یہاں پر جو ہے حی علی الصلاۃ، تو یہاں پر حی علی الصلاۃ میں جو ہے نماز کے لیے آ جاؤ، یہ ایتی بھی استعمال ہوتے ہیں، یا نماز کے لیے ساتھ لے کے آؤ، یہ بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، چونکہ ایک ایتی کا معنی جو ہے ساتھ لے آنے کا ہے، اور ایک معنی آنے کا ہے، تو دونوں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو حی حلا، حی حلا جو ہے اس کا جو مقابل میں جو موضوع فعل ہے وہ ایتی ہے۔ اسی طرح جو ہے چھٹا جو ہے ہا ہے، یہ ہا کو وضع کیا ہے خذ کے لیے، اس کا جو اسم فعل ہے وہ خذ ہے۔ اب آپ کہیں گے ہا زیدن، تو یہاں پر جو ہے خذ زیدن، زید کو پکڑ لو، یہ معنی میں آئے گا۔ اب یہ زیدن جو ہے مفعول ہے، منصوب ہے ہا کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اس ہا کے لیے تین لغات بتایا جاتا ہے۔ ایک ہا ہے، ہا پر فتحہ اور اس کے بعد جو حمزہ ہے اس کو تسکین کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھے، ہا، یہ ایک لغت ہے۔ وہائی، ایک جو ہے ہا کے بعد الف اور اس کے بعد جو حمزہ آئے گا اس پر کسرہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، دو۔ اسی طرح جو ہے وہا، یعنی ہا کے بعد الف اور اس کے بعد حمزہ پر مفتوح کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ تو اس کے بہت سارے اور بھی لغات ہیں، اس کے حساب سے جو تین مشہور ہیں جو یہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو یہ تین طریقوں سے ہا زیدن، ہا ای زیدن، ہا ا زیدن، آپ تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ یہ جو اسماء افعال ہم نے بیان کیا تو ان کا فاعل کہاں ہے،
تو یہاں پر ان سب میں یہ جو چھ جو اسماء الافعال ہم نے بیان کیے ہیں، ان سب کے اندر جو فاعل ہوگا وہ ضمیر مخاطب ہوگا جو اس کے اندر مستتر ہے، یعنی جو امر حاضر استعمال کریں گے تو اس کے اندر جو ہے ایک ضمیر ہوگا، وہ ضمیر اس کا فاعل ہوگا۔ یہ تھے 6 اسماء الافعال جو اپنے مابعد آنے والے اسم کو جو ہے نصب دیتے ہیں۔ یہ پہلی قسم تھی جس کو ہم نے بیان کیا اسماء افعال میں سے۔ یہاں سے دوسری قسم شروع ہوتی ہے جو وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفِعْلِ الْمَاضِي، یہاں سے، اور اسماء الافعال میں سے 3 جو ہے اپنے مابعد میں آنے والے اسم کو فاعل بنا کر رفع دیں گے۔ وہ کل ٹوٹلی 3 ہے، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے ہیہات ہے، ہیہاتہ۔ اس ہیہاتہ کو یہ ہے ظاہراً جو ہے فعل ماضی ہے، اور یہ جو ہے بعد میں آنے والے اسم کو رفع دیں گے اپنا فاعل بنا کر، ہیہاتہ۔ اب یہ اس کا جو معنی ہے وہ ہوگا بعودہ، یعنی دور ہونا۔ مثلاً آپ یہاں پر کہیں گے ہیہات زیدن، اے بعود زیدن، زید ہم سے دور ہو گئے، یہ اس معنی میں ہوگا۔ تو ہیہاتہ جو ہے اس میں فعل ہے، اور یہ زیدن کو اپنا فاعل بنایا ہے رفع دے کر، اے بعودہ زیدن آپ یوں کہیں گے۔ وثانیہا، اور اسی طرح دوسرا جو ہے اسماء افعال میں سے جو اپنے مابعد میں آنے والے اسم کو رفع دیتے ہیں، سرعانہ ہے۔ اس کے بھی چند لغات ہے، طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا، لیکن سرعانہ جو عام پڑھا جاتا ہے وہی ہے۔ یہ سرعہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس طرح ہم سمعہ پڑھتے ہیں اسی طرح سرعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سرعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سرعان بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، تقریباً اس کے بھی لغات ہے۔ تو یہاں پر سرعانہ سرعہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ فعل ماضی ہے۔ اب یہ اپنے مابعد میں آنے والے اسم کو رفع دیں گے، سرعان زیدن، ای سرع زیدن، زید نے جلدی کی، جلدی کے معنی میں آتا ہے اردو میں۔ اسی طرح تیسرا جو ہے اسماء افعال میں سے شتانہ ہے۔ یہ شتانہ جو ہے وضع کیا ہے افترقہ کے لیے، جدا کے لیے، جدائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شتانہ یعنی افترقہ، جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، دو چیزیں ملے ہوئے تھے تو الگ ہو گئے، قریب تھے تو بعید ہو گئے، تو آپ اس کے لیے کہیں گے شتان زید و عمر۔ تو یہاں پر افترق زید و عمر پڑھیں گے، یعنی زید اور عمر جدا ہو گئے، الگ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ تھا کل ٹوٹلی اسماء الافعال کا مکمل طور پر خلاصہ۔ اب آتے ہم تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ النوع التاسع، نویں نوع عوامل سماعیہ میں سے اسماء، چند اسماء کے بارے میں ہیں۔ تسمى، ان اسماء کو، ان ناموں کو نام رکھا گیا ہے اسماء الافعال، اسماء افعال کہہ کر۔ وانما، یقیناً یہاں پر سمیت باسماء الافعال، باسماء الافعال، یہاں پر اسماء افعال نام رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن، اب یہ علت بیان کر رہا ہے، وانما سمیت باسماء الافعال لأن معانیها افعال، اسماء افعال ان کو اس لیے کہا گیا ہے چونکہ یہ دیکھنے میں ظاہراً جو ہے اسم ہے اور معنی ان کا جو ہے فعل کا ہے، اس لیے اس کو اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ اس کے وجہ جو ہے ہم نے خلاصے میں بیان کیا تفصیل سے۔ وہی، اب یہ اسماء جو کہ اسماء افعال جن کو نام رکھا گیا ہے یہ 9 9 ہے۔ 6 منہا، اس کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے 6، 9 میں سے 6، منہا یعنی 9 میں سے 6 موضوعۃ للامر الحاضری، امر حاضر کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وتنصب الاسم علی المفعولیت، یہ جو اسماء افعال ہوں گے یہ اسم کو نصب دیتے ہیں اپنا مفعول بنا کر۔ احدھا، اب ان میں سے پہلا جو ہے اسماء الافعال میں سے پہلا رویدہ ہے، رویدہ ہے۔ فإنہ، یہ رویدہ موضوع، وضع کیا ہے، جعل کیا ہے، لی امہل، امہل کے لیے، امہل صیغہ امر حاضر ہے، اس کو وضع کیا ہے، یعنی رویدہ کا معنی ہے امہل، مہلت دو،
مہلت دو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہوا یہ یعنی یہ امہل یا رویدہ یقع فی اول الکلام، یہ اول کلام میں آتے ہیں، کلام کی ابتدا میں واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں روید زیدن، زید کو مہلت دو، اے امہل زیدن۔ امہل فعل امر ہے جو کہ زیدن کے لیے جو ہے اس میں فعل ہے اور زیدن کو اپنا مفعول بنا کر نصب دیے ہیں۔ یہ پہلا تھا۔ وثانیہا، ان 6 اسماء افعال میں سے جو اپنے ماں بعد آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں، دوسرا جو ہے بلہا ہے، بلہا۔ فَإِنَّهُ، یہ بلہا موضوع لِدَ، یہ دع کے لیے وضع کیا ہے۔ مثال کے طور پر بلہا زیدن، ای دع زیدن، آپ زید کو چھوڑ دے اپنے حالت پر۔ اترک زیدن بھی آپ پڑھ سکتے اس کو، اترک زیدن، دع زیدن، اس کو اپنے حالت پر چھوڑے۔ تو یہاں پر بلہا نے زیدن کو مفعول بنا کر نصب دیے ہیں۔ وثالثھا، تیسرا یعنی اسماء افعال میں سے تیسرا دونکا ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ دونکا موضوع وضع کیا ہے لی خذ کے لیے، جو کہ امر حاضر خذ فعل کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ خذ ہے۔ جیسے کہ دونک زیدن، ای خذ زیدن، دونک زیدن اگر آپ کو کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا خذ زیدن، زید کو پکڑ لے۔ تو یہاں پر خذ فعل امر ہے، زیدن مفعول ہے، اور فاعل اس کے اندر جو خذ کے اندر ہے، خذ انت، یہ فاعل ہوگا جو ابھی بعد میں انشاءاللہ ایک سطروں کے ساتھ یہ بیان ہو رہے ہیں۔ ورابعھا، اور اسی طرح چوتھی چیز جو ہے جو اپنے ماں بعد میں آنے والے اسم کو نصب دینے والے اسماء الافعال میں سے علیکہ ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ علیکہ موضوع وضع کیا ہے لی الزم کے لیے، الزم کا معنی دے گا۔ یہ فعل امر میں جب استعمال ہوگا تو یہ الزم کے معنی میں ہوگا۔ علیک زیدن، ای الزم زیدن، زید پر لازم ہے، ایک یہ معنی ہوگا۔ ایک زید کو پکڑا جائے، یہ بھی معنی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر الزم اس میں فعل ہے اور زیدن مفعول ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہوگا۔ وخامسھا، اسی طرح پانچواں حی حل ہے، لام پر فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے، لیکن ویسے اگر اس کو حی حل بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے خصوصاً جو ہے حی حل کے ساتھ تطبیق کی ہے، تو آپ اس کو حی حل پڑھیں۔ فَإِنَّهُ، یہ حی حل موضوع وضع کیا گیا ہے لِإِیتی، جو فعل امر اس کا معنی دے گا وہ ایتی ہوگا۔ جس طرح ہم حی علی الصلاۃ پڑھتے ہیں، حی علی الفلاح پڑھتے ہیں، وہ اسی معنی میں آتے ہیں، یعنی آ جاؤ فلاح کے راستے پر، آ جاؤ نماز کے لیے، یہ وہی معنی ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ حی حل موضوع لِإِیتی، ایتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جائے، تو یہاں پر حی حل جو ہے اس میں فعل الصلاۃ مفعول ہے، جو کہ حی حل نے اس پر عمل کیا ہے۔ ظاہراً دیکھنے میں وہ اس میں عمل نہیں کرتا، لیکن باطناً وہ عمل کر رہا ہے، جو کہ حی علی الصلاۃ ہے، الزم کے معنی میں آ کر، یا ایتی کے معنی میں آ کر، یا دوسرے معنی میں آ کر۔ ای ائت الصلاۃ، نماز بجا لائیں، نماز پڑھیں۔ وسادسھا، چھٹی چیز اسماء افعال میں سے ہا ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ ہا موضوع لخذ، یہ خذ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہا زیدن، ہا زیدن اس کا مطلب ہوگا ای خذ زیدن، آپ زید کو پکڑیں۔ تو یہاں پر جو ہے خذ زیدن میں خذ اس میں فعل، زیدن مفعول ہے، اسم ہے۔ وقد جاء فیہ، کبھی کبھار اس ہا کے بارے میں آیا ہے 3 لغات، 3 لغات آئے ہیں اس کے بارے میں، یعنی 3 طریقے ہیں پڑھنے کا اس ہا کو۔ پہلی جو لغت ہے وہ ہے ہا، یعنی بسکون الحمزتی، ہا پڑھیں گے حمزہ پر سکون کے ساتھ، ہا کے بعد جو الف ہے اس پر حمزہ لگائیں گے اور اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے ہا کہہ کر، یہ ایک۔ وہا ان بزیادت الحمزۃ المکسورہ، ہا ای پڑھیں گے حمزہ پر کسرہ دینے کے ساتھ، کسرے کو زائد کرنے کے ساتھ، یعنی ہا ای پڑھیں گے۔ اسی طرح وہا آ،
یعنی بزیادت الحمزۃ المفتوحہ، ہا آ پڑھیں گے حمزہ مفتوحہ کو ہا کے بعد زائد کرنے کے ساتھ۔ یہ 3 لغات ہے جو کلام عرب میں اس طرح وارد ہوا ہے، تینوں کے تینوں اسماء افعال میں سے ہیں جو کہ معنی خذ آتے ہیں اور یہ اپنے ما بعد میں آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں مفعول بنا کر۔ اب آگے ایک حکم بیان کرتے ہیں، وہ حکم ہے ان 6 کے ساتھ مختص ہے، یہ کسی ایک کے ساتھ آخر کے ساتھ یا کسی درمیانی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ جو 6 اسماء افعال ہم نے گنے ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَلَا بُدَّ، ضروری ہے، وہ حکم یہ ہے کہ لہذِهِ الاسماء، ان اسماء افعال کے لیے لازم ہے من فاعل، چونکہ ہم نے مفعول کا ذکر کر لیا، فعل کا ذکر کر لیا، فاعل کا ذکر نہیں کیا ہے، تو فاعل کا ہونا ان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یہاں پر فاعل کہاں ہے؟ تو ہم کہیں گے وَفَاعِلُهَا، یہاں اسماء افعال میں فعل اور اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے اس کا مفعول، اور اس کے اندر جو فاعل ہوگا وہ ہوگا ضمیر المخاطب، ضمیر المخاطبی، ضمیر مخاطب ہوگا۔ اب یہ ضمیر مخاطب ہمیں کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ فرماتے المستتر فیہا، جو اس اسم فعل کے اندر کیا ہے، جو معنی فعل، معنی جو فعل کا دیتا تھا اس کے اندر وہ ضمیر کیا ہے؟ موجود ہے، مستتر ہے۔ تو آپ کہیں گے خذ زیدن، ہا زیدن میں آپ مثلا فرض کریں، اس کی ایک مثال پیش کروں تو ہا زیدن میں آپ جو ہے ہا خذ زیدن ہے اصل میں، تو آپ جو ہے خذ انتا، تو یہاں انتا جو ہے ضمیر ہے جو مخاطب کے لیے بھی ہے اور فاعل ہے، اور جو کہ یہاں پہ خذ کے اندر جو ہے مستتر بھی ہے اور واجب ہے، یہ استتار وجوبی کے طور پر۔ وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا، اب یہ 6 جو ہے 2 قسمیں تھی، اس میں سے 6 جو ہے اپنے ما بعد میں آنے والے اسم کو نصب دیتے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ باری آ رہی ہے اپنے ما بعد میں آنے والے اسم کو رفع دینے کے حوالے سے۔ وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا، یعنی اسماء افعال میں سے 3 موضوعۃ، وضع کیا ہے للفعل الماضی، فعل ماضی کے لیے، یعنی ہے وہ فعل ماضی لیکن یہاں وہ فعل ماضی ہونے کے باوجود اپنے ما بعد میں آنے والے اسم کو رفع دیں گے۔ وَتَرْفَعُ الْاسْم، رفع دیں گے اسم کو بالفاعلیتی، فاعل بنا کر رفع دیں گے۔ احدھا، اب یہ ان میں سے 3 میں سے پہلا ہیہاتہ ہے۔ ہیہاتہ جو ہے فَإِنَّهُ، یہ ہیہاتہ موضوع لبعودہ، بعودہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب بعودہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اب یہ ہیہاتہ جو ہے اس کے لیے وضع کیا ہے، موضوع اللہ ہے اس کا۔ تو مثل ہیہات زیدن، ای بعد زیدن، ہیہات زیدن اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب یہ کہ زید ہم سے دور ہو گئے، تو بعودہ آپ استعمال کریں گے، زیدن اس کے لیے فاعل ہے، بعودہ جو ہے فعل ہے، فعل و فاعل۔ وثانیہا، دوسرا، یعنی اسماء افعال میں سے اپنے ما بعد کو رفع دینے والے اسم فعل میں سے ثانی جو ہے سرعانہ، سرعانہ ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ سرعانہ موضوع لی سرعہ، یہ سرعہ کے لیے وضع کیا ہے، یا آپ اس کو سریعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سمیعہ کے وزن پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، شرفہ کے وزن پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثل سرعان زیدن، ای سرع زیدن، زید نے جلدی کی، تو یہاں پر سرعہ جو ہے اس میں فعل ہے، زیدن اس کے فاعل ہے۔ وثالثھا، تیسرا اسم فعل جو اپنے ما بعد اسم کو رفع دیتے ہیں، شتانہ، شتانہ ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ شتانہ موضوع لافترقہ، یہ افترقہ کے لیے وضع کیا۔ افترقہ کا معنی ہے جدا ہونا، الگ ہونا، 2 چیزیں آپس میں ملے ہوئے تو الگ ہونا، یہ۔ مثال کے طور پر شتان زید و عمر، یہاں پر شتانہ جو ہے اس میں فعل ہے، زیدن جو ہے اس کا فاعل ہے، پھر یہ معطوف واو عاطفہ، یہ عمرن جو ہے اس پر عطف ہے، تو شتان زید و عمر، ای افترق زید و عمر، زید اور عمر جو ہے الگ ہو گئے ہیں۔ تو یہ کل ٹوٹلی 3 اسماء افعال میں سے ہیں جو اپنے ما بعد میں آنے والے اسم کو جو ہے رفع دیتے ہیں، خود فعل ہے اور دوسرا جو اپنے ما بعد میں آنے والے اسم کو جو ہے وہ رفع دیں گے۔ اب یہ جو نوع تاسع جو ہے مکمل طور پر یہاں کلیئر ہوا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے درس میں نوع عاشر کو ذکر کریں گے جو کہ افعال ناقصہ کا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔